اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب 4 رکوع ہمارے ہو چکے تھے پہلے، 5واں رکوع ہم نے شروع کرنا ہے آج۔ تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ بات چلنی ہے، یہاں سے آگے اگلے جو 10 رکوع ہیں وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں۔ تو یہ پہلے رکوع میں جو ہے وہ دعوتی طریقے سے بات کی گئی ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں نا، ان کو اس رکوع میں دعوت دی گئی ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں آج کے دور کے مسلمانوں کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں نا، اس رکوع میں جو باتیں کی جا رہی ہوں گی یا ان سے اگلے رکوع میں جو باتیں ہوں گی بنی اسرائیل کے بارے میں، اگر آج کے ہم مسلمان کو اس سے کمپیئر کریں تو بالکل ایگزیکٹ وہی چیز جو بنی اسرائیل تب تھی آج وہ مسلم امت کی ہے۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایاہ فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پہ کیے تھے۔ تو دیکھا جائے تو بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات کیے تھے، ان کو من و سلوہ اترتا تھا ان کے لیے، وہ جب صحرا میں چلتے تھے تو ان پہ پہاڑ جو ہیں وہ ان کے اوپر ان کو سایہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس اقرار کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، کہ ان کی جو کتاب تھی اس میں بشارت دی گئی تھی جو نبی، تو اس بات پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم جو ہے اس کی بیعت کرو گے، ٹھیک ہے، اس کو مانو گے۔ اور تم لوگ تو دعائیں کرتے ہوتے تھے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ اس دور میں دیکھا جائے جب یہ حضور پاک آئے ہیں تو وہ دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ ہمارے، اور انتظار کرتے تھے کہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے آخری پیغمبر آئے گا ایک، تو پھر ہم تم لوگوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو، وعدے کو پورا کرو، تو میں بھی اس وعدے کو جو میں نے تم سے کیا تھا کہ پورا کروں گا، کہ تمہیں جو ہے وہ فلاح نصیب ہوگی، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ اور وہ اقرار یہ ہے کہ اس کتاب جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کے منکر اول نہ بنو۔ کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ایمان لے کے آؤ، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ۔ منکرین اول، یہاں پہ جو اولا کافری لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پہلے انکار کرنے والے تم ہی نہ ہو جاؤ۔ ایک جو کفار مکہ ہیں ان کی تو علیحدہ چیز ہے، تم پہلے کافر نہ ہو جاؤ۔ اب کافر کی جو مطلب ہے اس کا، اگر ہم اس پہ آج ڈسکس کریں تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے جو غیر مسلم ہے، اس کو ہم کافر کہہ دیتے ہیں، یہ ایز اے ٹرم ہم یوز کرتے ہیں۔ اصل میں کافر جو ہے وہ کفر سے نکلا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور جو کافر مطلب وہ شخص جو کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ تو اب جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں جن تک پیغام پہنچے ہی نہیں ابھی تک، وہ کس چیز کے انکاری ہو سکتے ہیں؟ کہ اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی کا گلاس پلا دو، تو میں نے آپ کو کہا ہے تو پھر ہی آپ آگے سے انکار کرو گے نا، میں نے آپ کو کہا ہی نہیں ہے کچھ تو آپ آگے سے انکاری کس چیز کے ہوگی؟ تو کافر اصل میں اگر ہم لٹرلی اس کا میننگ دیکھیں تو کافر وہ لوگ نہیں ہیں، کافر ہم لوگ ہیں کہ جس کو ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ ایکسپلیسٹی نہیں، منہ سے بول کے نہیں، پر عملاً انکار کر رہے ہیں۔ عمل ہمارے وہ نہیں ہے جو ہمیں پتہ ہمیں ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح ہم نے چلنا ہے کس طرح نہیں چلنا، پر ہم ان کے کافر ہیں ان چیزوں کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي
ثمنا قلیلا وإیا فاتقون، اور میری آیات کے ذریعے آخرت سنوارنے کی بجائے حقیر قیمت یعنی دنیاوی مفاد مت حاصل کرو اور صرف میرا ہی خوف مد نظر رکھو۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آیات کو تم اس دنیا کی حقیر قیمت کے پیچھے نہ چھوڑو، کہ پتہ تو تمہیں بھی ہے۔ اب آگے جا کے قرآن میں وہ آیات بھی آئیں گی کہ یہ لوگ اس طرح نبی کو پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو، جیسے اپنی اولاد کو، اس طرح یہ نبی کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی نبی ہے، پر یہ دنیاوی مفاد میں آ کے ایک حقیر قیمت ہے دنیاوی کے سرداری کے پیچھے یا انا کے پیچھے آ کے، تو یہ ان کو نہیں مان رہے۔ تو یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا کی حقیر جو ہے مفاد کے پیچھے تم اپنی جو ہے وہ میری آیات کو تم بیچو نہ اس طرح، اور میرا ہی خوف کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق پر باطل روایات کا لباس مت چڑھاؤ، حق کو مت چھپاؤ جبکہ تمہیں اچھی طرح علم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، تم جانتے بوجھتے۔ اب اپنی جو روایات ہیں اب وہ انہوں نے اس چیز پہ انکار کر دیا آگے کہ جی جو نبی ہے وہ تو بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہے تو نبی تو بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے، اس لیے ہم اس کو نہیں مان رہے۔ اسی طرح انہوں نے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا تھا، تو یہاں پہ بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ جو ہے جو وہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں علم تو ہے پھر بھی تم جو ہے اس کو نہیں مان رہے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ بھی انہیں سے بات ہو رہی ہے، مطلب اگر ہم آج لیں تو یہ ہمارے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع میں جانے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، ٹھیک ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم لوگوں کو نیکی کی تاکید کرتے ہو اور خود فراموش ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ یہ ان کے علماء سے اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہے، اس ٹائم کے یہودی علماء سے، آج کل کے مسلمان جو علماء ہیں ان سے، کہ تم خود تو نیکی کی تاکید تو تم دوسروں کو کرتے ہو کہ نیک کام کرو، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن خود تم جب تمہاری باری آتی ہے تب تم اس پہ ڈنڈی مار جاتے ہو۔ تو اللہ کی کتاب تم پڑھتے بھی ہو، اللہ کی کتاب کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے تمہیں پتہ بھی ہے، تو پھر جو ہے وہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَىٰ عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور صلاۃ سے مدد لیا کرو، بے شک یہ مرحلہ مشکل ہے مگر ان پر نہیں جو اللہ کے احکام کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی تمہیں مصیبت آئے، تنگی آئے، رنج و تکلیف آئے تو تم نے صبر اور صلاۃ سے کام لینا ہے، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ اور یہ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ تو دونوں چیزیں ہیں کہ مشکل وقت میں تم نے صبر کرنا ہے اور صلاۃ دینی ہے، یہ مشکل کام تو ہے پر ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہی جو لوگ ہیں جو مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں، اور کیونکہ جب آپ سیدھے راستے پہ نکلتے ہو تو آپ کو مشکلیں جو ہے وہ آپ کے راستے میں آنی ہے۔ سورہ عصر جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ ثبوت پیش کر رہی ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ثابت قدمی سے صبر سے کام لینا ہے اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ یہ کام اللہ کہہ رہا ہے کہ مشکل تو آپ کو لگ رہا ہے پر
ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جن کا یقین جو اللہ پر ہوتا ہے، جو اس کے آگے جھکنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ 40-50 سال ہیں، یہ گزر ہی جانے ہیں. ہنس کے رو کے جس طرح بھی یہ گزر جانے ہیں. آگے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے اپنے، تو اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. صدق اللہ العظیم. اب اس سے آگے ہم اگلے اتوار پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.